اللهم رب زدني علما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. حق کے ساتھ حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ حکم الحاکمین کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین سے آسمان تک ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اسے کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہان، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری، ہم سب کی رہنمائی کے لیے اس کائنات میں مبعوث کیے گئے. دعا ہے اللہ کا الحاکمین مجھے اور آپ کو اور تمام سامعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مطیع، سچا فرما بردار بن کے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح کی تعلیمات، جس طرح کی تربیت آقا علیہ السلام نے سکھلائی ہے، کی ہے، اللہ اس تربیت کو، ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے. اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں دیندار ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اللہ اپنے دین کے لیے استعمال اور قبول فرما لے. حضرات و سامعین، آسمان والے رب نے قرآن مجید کی زینت کچھ ایسی آیات بنائی، بلکہ قرآن کا ایک ایک حرف ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ہمیں زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھانے کے لیے. آج ہم غفلت کی چادر میں لپٹے ہوئے، غفلت کی چادر کو اوڑھے ہوئے اپنی موت کو اور قیامت کے دن کو بھول چکے ہیں. وہ قیامت کا دن کہ جس دن آسمان والے رب نے انسان سے اس کی پوری زندگی جو اس نے گزاری ہے اس دنیا میں، امتحان گاہ میں، اس کے متعلق اس نے سوال و جواب کرنے ہیں، حساب و کتاب کا معاملہ کرنا ہے. ہم تو اتنے شیطان کے پیچھے لگ گئے کہ ہم اپنے مرنے کو بھول گئے، قیامت کا معاملہ تو بعد میں ہے. حضرات و سامعین، ہم اپنے مرنے کو بھول گئے کہ ہم نے مرنا بھی ہے کہ نہیں. اور اسی چیز کو بھلا کے ہم جب اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں جھوٹ سے، دن کا آغاز کرتے ہیں غیبتوں سے، دن کا آغاز کرتے ہیں چغلیوں سے، دن کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے وہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں آج رچ بس گئے ہیں، جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. حضرات و سامعین، جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے، دن کے آغاز سے لے کے ہمارے رات کے انتہا ہونے تک، جب تک ہماری آنکھیں بند نہیں ہو جاتی، جب تک ہمارے اوپر نیند کا پورا غلبہ آ نہیں جاتا، یہی سارے گناہ ہیں. غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں سازشیں، ایک دوسرے کے بارے میں چالیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہی سارا کچھ ہے نا. حضرات و سامعین، شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان کی چالیں ہیں. شیطان نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے وہ بندے عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں، جن کو رحمان اپنا بندہ کہتا ہے. اور رحمان کن کو اپنا بندہ کہتا ہے؟ شراب پینے والے کو تو رحمان اپنا بندہ نہیں کہتا، زنا کرنے والے کو رحمان اپنا بندہ نہیں کہتا. حضرات، چوری ڈکیتی کرنے والا، کسی کا ناجائز مال کھانے والا، کسی کی ناحق پراپرٹی پر قبضہ کرنے والا، رحمان اس کو اپنا بندہ تو نہیں کہتے. رحمان تو اس کو اپنا بندہ کہتے ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے قیام کرنے والا ہو، جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، جس کی زبان پر غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عداوت کے الفاظ نہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفراللہ، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، جس کی زندگی میں درود ابراہیمی کی کثیر تعداد ملتی ہو، جس کی زندگی میں، جس کی زبان پر استغفار کے کلمات زیادہ ملتے ہوں، استغفراللہ کے کلمات اس کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں ہوں، یہ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں.
جن کو رب نے عباد الرحمان کہا، شیطان نے تو کہا تھا میں ان کو ورگلاؤں گا، دوسرے تو پہلے لگے تو انہوں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کی تربیت کے لیے جس طرح پہلی قوموں میں نبی بھیجے تھے نا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہماری تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور آقا علیہ السلام گو کہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تربیت، آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات قیامت کی دیواروں تک آباد اور شاد رہے گی، اور جو ان پر اپنی زندگیاں گزارے گا رب ان کے چہروں کو بھی آباد کرے گا، ان کی دنیا اور آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ حضرات و سامعین، آسمان والے رب نے اعلان فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب و کتاب کا معاملہ، اے لوگوں حساب و کتاب کا معاملہ قریب آ چکا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے۔ منہ موڑنے سے مراد دل ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بھی سین ہوگا۔ حضرات و سامعین، آسمان والے رب نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر قیامت کے مناظر بیان کیے۔ آسمان والے رب نے فرمایا وہ قیامت کا دن جو لفظ 4-5 بولنے میں بڑے چھوٹے ہیں، وہ قیامت کا دن جب لوگوں کی قبروں کو شق کیا جائے گا، لوگوں کی قبروں کو پھاڑا جائے گا، لوگ جب اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو زمین اور آسمان کا نظام ہی بدل چکا ہوگا۔ جب وہ مرے تھے ان کے سروں پر آسمان کی چھتیں تھیں اور یہ زمین تھی، لیکن جب ان کو ان کی قبروں سے نکال کے میدان محشر کی جانب ان کو روانہ کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا رب کی عدالت میں، جب ان کو حاضر کرنے کے لیے ان کے پیچھے آگ لگائی جائے گی کہ جلدی جلدی رب کے دربار میں پہنچو جہاں پہ رب نے اپنا حساب و کتاب کا معاملہ کرنا ہے، جلدی وہاں پہ پہنچو۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو قبروں سے نکالا جائے گا اس وقت کیفیت یہ ہے، قرآن اعلان کرتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ آج دنیا میں ظلم بھی ہوتا ہے، آج دنیا میں جبر بھی ہوتا ہے، آج ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر کے رات کو چینوں کی نیند اب سوتے ہیں۔ آسمان والا کہتا ہے جب ان کی قبروں کو ہم شق کریں گے، باہر نکلیں گے، حالت یہ ہوگی یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین آج جو میں اور آپ دیکھتے ہیں جس پہ چلتے ہیں، رب نے جس کو پانی کے اوپر ٹھہرایا ہے، یہ کمال بھی اس رب کا ہے، اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ حضرات اس دن یہ زمین نہیں ہوگی۔ اللہ کا حاکم نے کہتے ہیں تبدل الارض، ہم اس زمین کو بدل دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس کے علاوہ ایک اور زمین ہوگی۔ وہ کون سی زمین ہوگی؟ تانبے کی زمین، تانبے کی۔ والسماوات، آسمان نہیں ہوگا۔ آسمان کو آسمان والا رب اپنے قبضے میں کر لے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ حضرات یہ زمین تانبے کی زمین بنا دی جائے گی۔ آج سردی کا موسم آئے، ہم اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے جرسی، جیکٹ، ساکس اور ہاتھوں پہ گلوز، آنکھوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے، سر کو سردی نہ لگ جائے، کانوں کو سردی نہ لگ جائے، میرے جسم کے کسی حصے کو سردی نہ لگ جائے، اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے، اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ گرمی کا موسم آتا ہے، یار میرے جسم سے پیت نہ نکلا ہے، دانے نہ نکلا، اپنے آپ کو ٹھنڈک دینے کے لیے، اپنے جسم کو سکون اور راحت دینے کے لیے ہم کیا کچھ انتظامات نہیں کرتے۔ حضرات اس دن کے انتظام کے بارے میں کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس دن یہ زمین ہی نہیں ہوگی، آج ہزاروں میل مسافت پر سورج ہے، سردی کا موسم یہ ہونا، سردی کا موسم، اور کڑاکے کی دھوپ لگی ہوتا، تیز دھوپ لگی ہو تو وہ دھوپ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ گرمی میں کوئی انسان لگاتار مسلسل کچھ چند گھنٹے اس دھوپ میں ٹھہر سکتا ہے؟ آج ہزاروں میل مسافت پر سورج ہے۔ آسمان والے رب نے اس دن کا نظام ہی چینج کر دیا، یہ زمین نہیں، تانبے کی زمین ہوگی، تمہارا جسم ننگا ہوگا، ننگا بدن ہوگا، اور 1 میل یا 1 نیزے کی مسافت پر سورج کو کر دیا جائے گا۔ حضرات کبھی اس دن کا تصور کر کے دیکھیں، ایک انسان بیٹھا ہے چولہے کے قریب، ایک انسان بیٹھا ہے چولہے سے کوئی 10 فٹ پیچھے،
دنیا ہے نا، چلو مثال کے طور پہ بات کو سمجھنے کے لیے، دیگ پک رہی ہے یا ویسے چولہا جل رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، ایک بندہ 10 فٹ دور بیٹھا ہے، ایک بندہ بالکل اس چلتی ہوئی آگ کے قریب بیٹھا ہے، آگ میں جو حرارت ہوتی ہے وہ زیادہ کس کو لگ رہی ہے؟ قریب والے کو لگ رہی ہے نا، دور والا تو صرف دیکھ ہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بند کمرہ ہو، اس آگ کے چلنے کی وجہ سے کمرہ بھی گرم ہو جائے، کمرے میں سردی کم لگنا شروع ہو جائے، کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ آج ایسا ہی معاملہ ہے، سورج ہم سے ہزاروں میل دور ہے اور ہم اس کی گرمی سردی دیکھتے ہیں، سارا معاملہ رب نے جو بنایا ہے اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن جب وہ سورج ہی آپ کے قریب کر دیا گیا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، کچھ اپنے ٹخنوں تک، کچھ اپنے گھٹنوں تک، کچھ اپنی ناک تک، کچھ اپنے سینوں تک، کچھ اپنی گردنوں تک، اور کئی تو ایسے بد نصیب ہوں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو اپنے گناہوں کے وبال کی وجہ سے اپنے جسم سے نکلتے ہوئے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں حساب کا وقت قریب آ چکا اور وہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حضرات اتنا سخت دن کہ نبوت والی زبان نے فرمایا کہ اس دن رب کو اتنا غصہ ہوگا کہ اتنا غصہ اس سے پہلے رب کو کبھی نہیں آیا ہوگا۔ کیا نبوت والی زبان پر ہمارا یقین اور اعتماد نہیں ہے؟ حضرات 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، وقت آپ کا بھی قیمتی ہے، آپ بھی کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے چلیں اور نہ صحیح آج کچھ 2-3 باتیں ایسی سیکھ لیں کہ آج کے بعد کسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے رب سے صلح کر کے جائیں، اپنے رب سے صلح کر کے جائیں، اپنے رب کو راضی کر کے جائیں، اپنے رب کو منا کے جائیں، اور اس سے پہلے اگر یہ گناہ مجھ سے یا آپ سے ہوئے ہیں، ہم انسان ہیں، دودھ کا دلانا میں نہ آپ، نبوت والی زبان نے اعلان فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین مجرم، بہترین گناہگار، بہترین سیاہکار وہ انسان ہے کہ جس سے گناہ ہو گیا ہے، اب وہ اس گناہ پر ڈٹ نہیں گیا، اب اس نے اس گناہ کو نشر نہیں کیا۔ حضرات کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ رب جن پر اپنا رحم کرتا ہے گناہگار ہونے کے باوجود، اور رب ان پر رحم کرنا چاہتا بھی ہے، لیکن وہ انسان خود اپنے اوپر رحم کروانا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کہیں گے اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کرنا چاہے اور وہ انسان نہ کروانا چاہے؟ حضرات ایک بندہ رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ بولیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس وقت بھی دیکھنے والی ایک ہستی، ایک ذات مقدس موجود ہے، اور وہ اللہ ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، جو صرف سننے والا ہی نہیں دیکھتا بھی ہے۔ حضرات رات کی تنہائی میں اس نے یہ گناہ کیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کے اس عیب پر، اللہ نے اس کے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا، وگرنہ وہ رب چاہے تو نشر نہیں کروا سکتا۔ کیوں جی؟ وہ رب چاہے تو اس کے اس گناہ کو کیا اوپن نہیں کروا سکتا، دنیا کے سامنے اس کو نشر نہیں کر سکتا، دنیا کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، لیکن رب نے اس کے گناہگار ہونے پر بھی پردہ ڈالا، اس کے گناہ پر، اس کے عیب پر، اس کی غلطی پر، اس کے جرم پر رب نے پردہ ڈال دیا۔ اب اگلا دن ہوا تو یہ بندہ خود ہی اپنی زبان سے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے چرچا کرتا ہے، میں نے رات کو یہ گناہ کیا، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی، فلاں کی عزت یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اللہ کا ملائکہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آسمان پر رب اعلان کرتا ہے، اے بندے تیرے گناہ، تیرے مجرم، تیرے جرم، تیری غلطی پر میں نے پردہ ڈالا، لیکن تو کتنا بدبخت ہے کہ تو نے اپنے گناہ کو خود ہی نشر کر دیا۔ اور ایسے بندے کے متعلق رب کا اعلان ہے کہ اس طرح کے بندے کو میں نے معاف کرنا ہی نہیں۔ حضرات ایک تو ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دیا، تنہائی ہو
یا علل اعلان ہو، سب کے سامنے ہو یا آپ رات کے خوب اندھیروں میں اپنے آپ کو چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ تو گناہ ہی چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام، آخری صحابی کی بات کرنے لگا ہوں، جب انہوں نے تابعین کے اندر اور تبع تابعین کے اندر انہوں نے جب کچھ ایسے عمل دیکھے تو دیکھ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عمل جن کو آج تم کر رہے ہو، جن کو تم بالکل گناہ سمجھتے ہی نہیں، تمہاری نظر میں تو بالکل چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آقا علیہ السلام کے نبوت والے دور میں ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت بڑے بڑے پہاڑ کی مانند سمجھا کرتے ہیں، جن کو آج تو چھوٹا چھوٹا تصور کرتے ہیں۔ حضرات نبی علیہ السلام، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، آقا علیہ السلام اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، لیکن یہ جانے سے پہلے کا واقعہ کچھ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ آج غیبت ہے نا، غیبت لفظ کتنا چھوٹا سا ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا کبھی رات کی تنہائی میں نے اپنے رب کو کہا ہے کہ اللہ میری زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال گزر چکی ہے، اللہ میں نے نہ جانے کتنے گناہ کر لیے ہیں، نہ جانے کتنی بار تجھے ناراض کر لیا ہے، نہ جانے کتنی بار تو مجھ سے روٹ چکا ہے، اور اب کی کیفیت بھی پتہ نہیں کہ تیری میرے ساتھ صلح ہے کہ نہیں، لیکن میں آ گیا ہوں، اے اللہ صلح کر لے، مجھے پاک کر دے، تاخیر نہیں، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ کیا کبھی ہم نے اس طرح کی سوچ اپنے اندر لانے کی کوشش کی؟ نہیں کی تو کیا گیا۔ جب رب سے تعلق بنا رہتا ہے مصیبتیں ٹلی رہتی ہیں، پریشانیاں ٹلی رہتی ہیں، آزمائشوں سے انسان اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ حضرات سامعین، صحابی آیا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کر رہا ہے، زنا کر کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں۔ جن کو اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا، جن کو اس بات کا ڈر اور خوف ہوتا تھا، گناہ تو ہو گیا ہے، اب اسی طرح ناپاک اور غلیظ اور گندا بن کے اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا، اپنے آپ کو پاک صاف کروانا ہے، گناہ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اپنے اس گناہ کو بخشوانا ہے۔ اس کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو کوئی پرواہ نہیں، اگر جان جاتی ہے چلی جائے، ہمارا یہ گناہ دھل جائے، ہماری یہ غلطی ختم ہو جائے، ہم سے جو گناہ ہو چکا ہے یہ گناہ ختم ہو جائے۔ وہ اپنی عزت کی بازی لگا دیتے تھے، جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو کنفرم کرنا چاہتے تھے، کنفرم ہو گیا۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا تو میں نے کیا ہے، لیکن سن لیں میں شادی شدہ بھی ہوں، شادی شدہ ہوں اور زنا کر بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس کو لے جائیں اور اس کو سنسار کر دیں، پتھر مار مار کے رجم کر دیں۔ قصہ مختصر، صحابی رسول ان کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور پتھر مار مار کے ان کو رجم کر دیتے ہیں، سنسار ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن گزرے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور 2 صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ حضرات غور کیجئے، دور کس کا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور آپ کی توجہ ضروری ہے۔ یہ دور کس کا چل رہا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور چل رہا ہے، اور بات کرنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول۔ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے؟ جو زنا کر کے آیا تھا توبہ کرنے کے لیے، وہ بھی نبی کا صحابی تھا۔ حضرات بات کریں نبی علیہ السلام کے صحابہ تو نبی علیہ السلام ناراض ہو جائیں، اور اگر بات کریں ہم تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ جی حضرات نبی علیہ السلام کے 2 صحابی ساتھ چلتے ہوئے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک بات کہتا ہے کہ یار یہ کتنا عجیب انسان تھا، اگر گناہ ہو ہی گیا تھا تو چپ رہ جا، تو نے اپنے آپ کو ضرور نشر کروانا تھا، گناہ تجھ سے ہو گیا تھا تو اپنے گھر میں چھپ کے توبہ اور استغفار کر لیتا، ہو سکتا ہے رب تجھے معاف کر دیتا۔
کتنی گندی موت مرا ہے. یہ دو صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں اور یہ باتیں ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جا رہی ہیں. آقا علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا لیکن خاموشی کا مظاہرہ کیا. چلتے چلتے آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے اور دور دراز تک بہت گندی اس کی بو آ رہی ہے. صحابہ اکرام نے اس سمیل کی وجہ سے، اس بدبو کی وجہ سے اپنے ناکوں پر ہاتھ رکھ لیے. اتنی گندی بدبو، اتنی گندی سمیل. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی چل رہے ہیں. تو جو ہے نا اب آپ کی نبی علیہ السلام چلتے چلتے اس مردار گدھے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے جس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے. آقا علیہ السلام اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، جو دو بندے باتیں کر رہے تھے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں کدھر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ادھر ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب آؤ. قریب آئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردار گدھا پڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھاؤ. کیا کرو؟ اس کو کھاؤ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ مردار ہے، مرا پڑا ہے، دوسرا اس سے اتنی گندی سمیل آ رہی ہے، دور دراز تک سمیل جا رہی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھا سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کھاؤ. جو گناہ تم کر کے آئے ہو وہ اس سے کہیں گناہ بڑا ہے. آج مردار گدھے کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی کر کے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. حضرات مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی کئی گنا بڑا گناہ ہے. قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. قرآن ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے. جب ایک انسان مردہ بکری پڑی ہو جو حلال جانور ہے، ایک مردہ گدھا پڑا ہو، جب اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر میں نے اور آپ نے سیکھا کیا ہے؟ حضرات غیبت بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو جہنم تک کھینچ کے لے جا سکتا ہے. آج اس گناہ سے توبہ کر کے جائیں گے، اپنے رب سے صلح کر کے جائیں کہ اللہ فلاں بندے کے متعلق، فلاں بندے کے متعلق، یا فلاں کسی میرے عزیز رشتہ دار کے متعلق میں غیبتیں چغلیاں کرتا رہا. اللہ ہو سکتا ہے کہ میں جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکا ہوں، مجھے خبر ہی نہ ہو، میں غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں. اللہ تو مجھے معاف کر دے، آئندہ سے مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے. حضرات وہ رب جو اتنا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، قیامت کے دن کی ایک تو جلدیاں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس دن رب کو شدید غصہ آیا ہوگا نا، رب کئی لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، کئی لوگوں کو گناہوں سے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے، مناسب نہیں سمجھیں گے، ان کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھیں گے. حضرات اسی دن رب نے اپنی رحمت کے کچھ پنکھ بھی رکھے ہیں، اپنی محبت کے کچھ آثار بھی دکھائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والا رب ایک بندے کو بلائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن میزان لگائی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھے اعمال بھی تولے جا رہے ہیں، برے اعمال بھی تولے جا رہے ہیں. اس دن انسان کہے گا آج تو زبان سے الفاظ نکالتے وقت، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، جھوٹ بولتے وقت، بہتان لگاتے وقت، الزام تراشی کرتے وقت، گالی گلوچ کرتے وقت ہم اپنی زبان کا خیال نہیں کرتے، اس کو کھینچ کے رکھتے نہیں، اس پر قابو رکھ نہیں پاتے. لیکن کل قیامت کو جب نامہ اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہاتھوں میں دیکھیں گے، پھر انسان وہاں پہ کہے گا ہائے افسوس لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے افسوس اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سی بڑی بات، ہر ایک عمل میرا درج کر کے رکھ دیا گیا ہے، کسی چھوٹے سے عمل کو بھی نہیں چھوڑا گیا. حضرات آج جو گناہ چھوٹے چھوٹے سمجھ کے کرتے ہیں نا، اللہ کی نظر میں چھوٹے بڑے گناہ نہیں، گناہ تو گناہ ہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان نے کوئی بہت بڑا گناہ نہ کیا ہو، لیکن چھوٹے گناہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، اس پر اپنی زندگی گزارتا گیا اور آخرکار وہ جہنم میں پھینک دیا گیا، کیونکہ روٹین میں بن گیا یہ سارا معاملہ.
چھوٹے گناہوں پر بھی اگر انسان ڈٹائی کرتا رہے، اس پر ڈٹا رہے اور توبہ استغفار نہ کرے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کے جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کا حاکم سب کو محفوظ فرمائے۔ بندے کے نامہ اعمال کو تولا گیا، اس کا نیکیوں والا پلڑا نیچے آ گیا، گناہوں والا پلڑا اوپر چلا گیا، نہیں سوری، نیکیوں والا پلڑا اوپر چلا گیا اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ مطلب کہ اس کے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہے۔ توجہ ہے نا سب کی؟ بس آخری بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حاکمین اس بندے کو اپنے قریب کریں گے اور فرشتوں کو بلائیں گے، فرشتوں دوبارہ دیکھو ذرا اس کا نامہ اعمال۔ فرشتے کہیں گے اللہ سارا دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا، اس کی ساری زندگی گناہوں میں چور چور ہے، گناہوں سے لت بت زندگی ہے، اللہ نیکیاں نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے دوبارہ پھر دیکھو، فرشتے دیکھیں گے اور اس کے نامہ اعمال سے ایک چھوٹی سی پرچی ملے گی، چھوٹی سی پرچی، وہ پرچی لا کے اللہ اس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اس پرچی کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ، جو کل قیامت کو چاہتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے، پڑھو ذرا لا الہ الا اللہ، بس اتنے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ کا حاکمین کہیں گے اگر فرشتوں اس پرچی کو اب نیکیوں والے پلڑے میں رکھو، نیکیوں والے پلڑے میں اس پرچی کو رکھ دیا جائے گا جس کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی اس پرچی کو اس میزان میں، اس ترازو میں، اس تکڑی میں رکھا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا آسمان میں اڑ جائے گا۔ اور یہ بندہ تھوڑی دیر پہلے جو پریشان تھا، زار و کنار رو رہا تھا، اس کو اپنی بربادی جہنم کے اندر نظر آ رہی تھی کہ ابھی میں چند لمحات میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا۔ حضرات رونے والی شکل ہنسنے میں کنورٹ ہو گئی، مسکرانا شروع کر دیا کہ میری نیکیاں اتنی ہو گئی، اللہ سے خوشی کے بارے سوال کرتا ہے اے اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ آسمان والا رب کہتا ہے یہ جو پرچی ہے نا، ایک مرتبہ تو نے زندگی میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور یہ میرا نام ہے، یہ میرا نام ہے۔ اللہ کس کا نام ہے؟ رب العالمین کا۔ یہ میرا نام ہے اور میرے نام سے وزنی کوئی چیز پوری کائنات میں ہے ہی نہیں۔ حضرات رب معاف کرنے پر آیا تو انسان کے چھوٹے سے عمل کو دیکھ کے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جب یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا نا، جب اس کی ناکامی کامیابی میں کنورٹ ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی، جہنم کی بجائے اب یہ جنت میں جا رہا ہوگا، جنت کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ بندہ اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کرتا ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ بلند آوازیں لگاتا ہے، بلند آوازیں، اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ گمان تھا، یقین تھا کہ میں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کروں گا، وہ رب میرا حساب و کتاب کرے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، آسمان والا رب کہتا ہے فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْرَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ۔ کامیاب ہو کے جنت میں جا رہا ہے، رب کہیں گے اب اس میں اپنی مرضی سے جہاں سے جو چاہتے ہو کھلا کھلا کھاؤ، کوئی تمہیں روکے گا نہیں، کوئی تمہیں ٹوکے گا نہیں۔ حضرات اس کے برعکس وہ انسان بھی ہوگا کہ جس کو آسمان والے رب نے اسی میدان میں ناکام بھی کیا ہے۔ اگر اس میدان میں کامیاب ہونے والے لوگ بھی ہیں تو ناکامی بھی ساتھ ساتھ ہی ہے۔ حضرات ہم نے وہ بات سنی ہے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور صرف بائیں ہاتھ میں نہیں، ایک گرم سکہ کر کے اس کے سینے پر سوراخ کیا جائے گا، اس کے سینے کو جو آر پار کر دے گا، اور اس کے ہاتھ کو یہاں سے نکال کے پیچھے لے جا کے اس میں اس کو نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ یہ بھی انسان ہے، لیکن اس کا یہ انجام اتنا بھیانک کیوں ہے، اتنا برا کیوں ہے، کہ اتنا ڈراؤنا منظر آخر کر کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا ہوگا، اس نے کلمہ تو پڑھا ہوگا، لیکن
نبی علیہ السلام، یعنی کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام کی بات اس نے کبھی اپنی زندگی میں شامل کی نہیں۔ زبان سے دعویٰ تو تھا کہ تن من دم قربان کر دوں گا، لیکن کبھی فجر کے لیے اس نے اپنی نیند کو قربان نہیں کیا۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن میں بھی انسان، آپ بھی انسان، میں بھی کلمہ پڑھنے والا اس نبی کا، آپ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ یہ جمعے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھلا؟ ہم اپنی تربیت کر لیں۔ آج کی فجر کی نماز باجماعت میں اپنے گریبان میں جاؤں، آپ اپنے گریبان میں جائیں، اور یہ تصور کریں کہ اگر کسی کو دائیں ہاتھ میں نامہ مار رب دے کے جنت میں بھیج سکتا ہے تو کئی بائیں ہاتھ والے بھی ہیں۔ اگر کامیاب لوگ بھی ہیں تو ناکام لوگ بھی ہیں۔ قیامت والے دن اگر رب کی ناراضگی ہے تو رب کی رحمت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ حضرات، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میں نے آج فجر کی نماز اگر پڑھی نہیں، اگر میں نے آج فجر کی نماز پڑھی نہیں اور یہاں سے پتہ نہیں میں نے گھر بھی جانا ہے کہ نہیں، راستے میں موت آ گئی، رب نے جب اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو رب نے پوچھا ہاں بھی دن کا آغاز کیسے کیا تھا، تو کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ اقترب للناس حساب، جو سب سے پہلے آیت پڑھی تھی کہ لوگوں حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اب آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، اب نیند لینے کا وقت نہیں، اب جاگنے کا وقت ہے۔ آج سارے رو رہے ہیں، پریشانی ہے، مہنگائی ہے، قحط سالی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یار ہم نے کیا کیا ہے؟ آسمان والے رب نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ جب میرے ذکر سے تم اعراض کرو گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، جب تمہارا رب سے تعلق ناتا واسطہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، یہ رب سے جو تعلق جڑا ہوا تھا، جب اس میں دوریاں آنی شروع ہو جائیں گی، سب سے پہلی سزا پوری کائنات پر جو مسلط کی جائے گی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہارے اوپر تمہاری معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ آج معیشت تنگ ہوگی کہ نہیں؟ ہم پریشان ہیں کہ نہیں؟ حضرات، اس پریشانی کا حل یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، جلوس نکالیں اور توڑ پھوڑ کر دیں، آگ لگا دیں، ٹائر چلا دیں۔ اس کا حل بڑا سادہ ہے، مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ کے مسجد کو آباد کریں، اپنی زبان پر استغفر اللہ کی کلمات لے کے آئیں۔ حساب کا وقت قریب ہے، کیا پتا ہمارا یہ عمل کرتے کرتے رب ہم سے صلح کر لے، اور ہمارے اوپر آج جو قحط سالیاں، ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب، بڑے بڑے عذاب، مہنگائی والا، پٹرول مہنگا، یہ ہو گیا، آٹا مل رہا ہے، رب کا عذاب ہے کہ نہیں؟ دن بدن قیمت ایسے اٹھتی جا رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں سونا آ گیا اس میں۔ حضرات، اس کا سبب کہیں نہ کہیں میں اور آپ بھی ہیں، ہم نے رب سے دوریاں اس قدر بنا لی ہیں۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو ان دوریوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں رب سے اپنی کرامتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، وہ دن بڑا سختیوں والا دن ہے، ناکام لوگ وہاں پہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو رب کامیاب کرے گا۔ دعا کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے کے لیے محنت بھی کیا کریں کہ ہم نے انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونا ہے، جن کے دائیں ہاتھ میں اللہ نے نامہ مار دینا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت اس کے لیے محنت ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے جو سنایا ہے سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد سامعین کو اللہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔